بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لوگ دعا کے معاملے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی غالب حکمت و مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہماری دعا مانگنے کا حاصل کیا؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیالات میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا کی کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی زیر بحث آیات دو طریقوں سے اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ بألفاظ صریح فرما رہا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہمارے طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہو اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہو۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ تو خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات جو اس آیات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدہ اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت ہے بلکہ جان عبادت ہے، جس کی اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ السلام علیکم۔